نفسي بنور من فؤادي. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن کی پرورش اچھے لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ لوگ کیونکہ اچھے نہیں لکھے گئے ہوتے، بدبخت لکھے گئے ہوتے ہیں، تو وہ بڑے ہو کر اچھے کام نہیں کر پاتے. اور جن کی پرورش بروں کے ہاتھ میں ہو، اللہ کے یہاں سعید سعادت مند لکھے گئے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اعراف کے اندر بیان فرمایا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 کے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچھڑے کی صورت بنا لی، بچھڑے کا جسم بنا لیا معبود کے طور پر، جس سے آواز آیا کرتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ ہوا، فرعون نے پیچھا کیا، غرق ہو گیا. وہ مشہور واقعہ ہے، فرعون غرق ہوا دریا نیل کے اندر. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اب بنی اسرائیل فرعون کے جو مظالم ہیں ان سے بچ چکے ہیں، تو اب آپ فلاں پہاڑ پہ تشریف لے آئیں، طور پر تشریف لائیں، اعتکاف کریں وہاں پر 40 دن کا، اور اس کے بعد ہم آپ کو توریت عطا فرمائیں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دینے کے لیے رب نے کہیں بلایا نہیں تھا. حضور کے گھر میں بھی نازل ہو جایا کرتا تھا، بستر مبارک پر بھی نازل ہو جایا کرتا تھا، لیکن دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کی کتابیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص مقامات پر بلایا. یہ حضور کی شان کا اظہار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ پہاڑ پر تشریف لے آئیں، 40 دن کا اعتکاف کریں، اور پھر ہم آپ کو توریت عطا فرمائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہی حضرت ہارون علیہ السلام، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا کہ میری غیر موجودگی میں میری قوم کے معاملات اور ذمہ داریاں اور ان کے دینی حوالے سے جو بھی مسائل ہوں، جو ان کی رہنمائی کرنی ہے، وہ آپ کریں گے. میں جا رہا ہوں توریت لینے کے لیے رب کے حکم کے مطابق. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے توریت لینے کے لیے. پیچھے یہ ہوا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری، اس کا پورا نام تھا موسیٰ سامری. یہ وہ تھا کہ جو ازلی بدبخت تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر کے اندر بدبختی لکھ دی تھی. یہ شخص وہ تھا کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اپنی بدنامی کے خوف سے اسے ایک غار میں جا کر چھپا دیا تھا، اور وہاں پر حضرت جبریل امین آیا کرتے تھے اور اپنی انگلی سے اس کو دودھ پلایا کرتے تھے. اور پھر یہ اس طریقے سے پلا اور بڑا ہوا موسیٰ سامری. یہ وہ موسیٰ تھا جس کی پرورش جبریل امین نے کی تھی، جبریل امین نے اسے بڑا کیا تھا. اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی. یہ جو موسیٰ سامری تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے توریت لینے کے لیے. پیچھے اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اپنے زیورات مجھے جمع کرا دو. زیورات جمع کیے، کیونکہ اس کی پرورش جبریل امین نے کی تھی تو یہ حضرت جبریل امین کو پہچانا کرتا تھا. حضرت جبریل کی جو سواری تھی ایک دفعہ گزر رہی تھی تو اس سواری کے جو سم تھے، پیر تھے، اس سے کچھ مٹی جھڑی. موسیٰ سامری نے وہ مٹی اپنے پاس رکھ لی. اس نے تمام لوگوں سے کہا کہ اپنے اپنے زیورات میرے پاس جمع کراؤ. اس نے ان زیورات کو پگھلایا اور پگھلانے کے بعد ان زیورات سے ایک بچھڑے کی صورت بنا دی، ایک گائے کی صورت اس نے بنائی، اور اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی جو جبریل امین کی سواری کی پیروں سے جھڑی تھی. جب وہ مٹی اس میں سے ڈالی تو اس میں سے آواز آنے لگی. اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں دیکھو، موسیٰ علیہ السلام تمہارے وہاں رب سے ملنے گئے ہیں، ملاقات کرنے گئے ہیں، کتاب لینے گئے ہیں. رب سے بھی کوئی ملنے کے لیے جاتا ہے، کتاب لینے جاتا ہے، تمہارا رب تو یہ خود ہے، یہ جو بچڑا ہے یہ تمہارا رب ہے. اس طریقے سے لوگوں نے اس کی بات پر یقین کیا اور بچھڑے کی اور گائے کی پوجا کرنی شروع کر دی. اس گائے کی پوجا کرنی شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام
واپس تشریف لائے تو آپ جلال میں آئے، آپ نے غضب فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس سب واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، آپ نے جلال فرمایا، اور پھر اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کر دوسری آیت کے اندر جو غضب کا ذکر اور جلال کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس لوٹے، یہ دیکھا کہ اتنے سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں میری غیر موجودگی میں ان لوگوں کو اس رب سے ملوانے کے لیے، اس رب کی احکامات کی کتاب لینے کے لیے گیا تھا، انہیں مسلمان چھوڑ کے گیا تھا، واپس آیا ہوں تو یہ بت پرستی میں مبتلا ہیں، گائے پرستی میں مبتلا ہیں، گائے کی پوجا کر رہے ہیں۔ سارے بنی اسرائیل میں سے، سارے قبیلے میں سے صرف 1200 افراد ایسے تھے جن کا ایمان بچا رہا تھا، باقی سارے گمراہ ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، جلال فرمایا۔ قرآن نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے غضبناک تھے، افسوس فرماتے ہوئے، قال فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم نے میرے بعد میری کتنی بری نیابت کی، کتنا برا تم نے لوگوں کے ساتھ کیا، نیابت کی، میری کتنی بری خلافت کی، اور تم کتنے برے ہو گئے میرے بعد۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے امر میں جلدی کی؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، آپ کیونکہ جلال کے عالم میں تھے تو جو آپ کے ہاتھ میں توریت کی تختیاں تھیں جو رب ذوالجلال نے عطا فرمائی تھی وہ آپ نے ایک طرف ڈال دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑا، ان کو اپنی طرف گھسیٹا، کھینچا۔ اس سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام ہے، وہ بھی نبی تھے، لیکن کیونکہ نبی اور نبی کا معاملہ ہے اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے کے آگے مزید بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ دو انبیاء کے آپس کے معاملات ہیں اور بھائی تھے آپس میں۔ قال ابن ام، حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کی، اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھے بے بس کر دیا تھا، وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت بی الاعداء، آپ یوں کر کے دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسائیں، دشمن ہنسیں گے ہم دونوں کے یوں معاملات دیکھے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم میں سے نہ کریں۔ اس طریقے سے دو موسیٰ ہوئے ایک ہی دور کے اندر، ایک موسیٰ وہ جن کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، انہیں مقام اور مرتبہ دیا، اور ایک وہ موسیٰ کہ جس کی پرورش جبریل نے کی، وہ اس قدر ذلیل و خوار ہوا کہ اس نے بت پرستی لوگوں کو بھی کرنی سکھا دی۔ اسی لیے ایک عارف ہیں، انہوں نے شعر لکھا، انہوں نے کہا اذ المرء لم یخلق سعیدا من الازل فقد خواب من ربا وخواب المؤملی فموسیٰ الذی رباہ جبریل کافر وموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل، کہا کہ وہ شخص جو ازلی اور ابدی بدبخت لکھ دیا گیا ہو، وہ خود تو بدبخت ہوتا ہی ہے، جو اس کی پرورش کرتا ہے وہ اسے بھی خائب اور خاسر اور ذلیل کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اولاد جو ماں باپ کے لیے اچھی ثابت نہ ہو وہ خود تو بدنام ہوتی ہی ہے، لوگ ماں باپ کو بھی اس اولاد کی وجہ سے برا کہتے ہیں کہ دیکھو کسی بری پرورش کی ہے، کتنا برا سکھایا ہے، کوئی ادب نہیں سکھایا ماں باپ نے۔ پھر کہا کہ وہ موسیٰ جس کی پرورش کی تھی جبریل نے، اللہ نے ان کو رسول اور نبوت عطا فرمائی، مرسل بنایا، اور وہ موسیٰ کہ جس کی پرورش کی تھی جبریل نے، جس کی پرورش کی تھی وہ کافر ہوا، اور وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون نے کی تھی، فرعون کے محل میں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ تو اسی لیے کبھی بھی اپنے خاندان پر، اپنے بڑوں پر فخر کرنے سے پہلے اپنی حالت دیکھنی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خود کوئی عمل نہ کریں، بس ہمارے بڑوں نے کر لیا وہ کافی ہے، وہ تو تھے تمہارے آبا، تم کیا ہو، وہ تو بڑے تھے، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ اور اس طریقے سے بہت سارے مقامات پر ہوتا ہے، بالخصوص دینی طبقات کے اندر بھی اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر پیر صاحب والد پیر تھے تو بیٹا بس ہاتھ چموانے پر اکتفا کر رہا ہے، اس نے کوئی عمل نہیں کرنا، نہ اس نے پڑھنا ہے، نہ دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے، نہ کچھ کرنا ہے۔ ایسے ہی دنیاوی معاملات کے اندر بھی اگر باپ بہت بڑا ڈاکٹر ہے تو بیٹا ڈاکٹر کی تعلیم کما حق ہو حاصل نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ مجھے ڈگری بھی مل جانی ہے، مجھے کوئی ہسپتال میں نوکری بھی مل جانی ہے، مجھے کلینک بھی مل جانا ہے، اور باپ کے نام پر میں اچھے خاصے مریضوں کو بھی اپنے ساتھ باندھ لوں گا۔ تو دینی معاملات کے اندر بھی یوں ہوتا ہے اور دنیاوی معاملات کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا اردو کے اندر کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، کہ وہ جو نیم حکیم ہوتا ہے وہ تو جان
کا خطرہ ہوتا ہے اس سے، اور جو نیم پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان سے تو ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو خود سے اپنی اصلاح کرنا اور اپنے آپ کو صحیح کرنا یہ سب سے زیادہ لازم اور ضروری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور تقریباً 40 دن تک اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پناہ دی۔ ہوا یہ تھا، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اسلام قبول کرو، ایمان لے آؤ، وہ نہیں لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر اگر تم لوگ ایمان نہ لائے، اللہ کی بات نہ مانی، تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ 3 دن گزرے، تیسرا دن آیا تو آسمان پر کالے بادل آنا شروع ہو گئے۔ ان لوگوں نے، یہ جو لوگ تھے جن کی طرف حضرت یونس علیہ السلام بھیجے گئے تھے، آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو یونس علیہ السلام کو دیکھو، اگر وہ موجود ہیں بستی کے اندر تو سمجھ لو عذاب نہیں آئے گا، یہ ایسے ہی عام کوئی بادل ہیں، اور اگر وہ بستی چھوڑ کر جا چکے ہیں تو سمجھ لو بس یہ عذاب کے بادل ہیں اور عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا گیا، آپ ملے نہیں، یونس علیہ السلام نہیں ملے۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب تو بس عذاب آنے والا ہے، رونا دھونا شروع ہو گئے، توبہ استغفار کرنا شروع ہو گئے، اپنے بڑوں کے پاس جانے لگے۔ تو کسی نے ان کو ایک دعا سکھائی اور کہا اس طرح دعا کرو تو اللہ کا عذاب ٹل جائے گا۔ وہ دعا یہ تھی، اللہم انا ذنوبنا قد عظمت وجلت وانت اعظم واجل فافعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ کہا اے اللہ تو بہت عظیم ہے، تو بہت جلیل ہے اور تو بہت بڑا ہے، لیکن ہمارے گناہ بھی بہت بڑے ہیں، لیکن اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی طرف نظر کرتے ہوئے ہمارا معاملہ نہ فرما، اپنی رحمت اور اپنے جلال اور اپنی عزت کی طرف نظر کرتے ہوئے ہمارا معاملہ فرما، جو تیری شان کے لائق ہے وہ معاملہ فرما دے، ہماری حیثیت کے مطابق معاملہ نہ فرما۔ اس طرح وہ سارے دعائیں کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس تشریف لائے، دیکھا کہ عذاب تھا ہی نہیں، اور ان کی قوم میں، جس قوم کی طرف یونس علیہ السلام بھیجے گئے تھے، یہ معمول تھا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ جھوٹے کی سزا موت تھی یونس علیہ السلام کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ اصول تھا کہ جھوٹے کی سزا موت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جھوٹ نہیں کہا تھا، آپ نے تو وحی الہی کے مطابق یہ فرمایا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب اللہ نے اپنی رضا اور اپنی خوشی سے ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی تھی، اس میں یونس علیہ السلام کا کوئی دخل نہیں تھا۔ آپ واپس تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ عذاب ہی نہیں ہے، تو آپ نے سوچا کہ اب تو یہ قوم مجھے جھوٹا سمجھے گی، میں کہہ کر گیا تھا کہ عذاب آئے گا، عذاب آیا نہیں، جھوٹا سمجھے گی، مجھے قتل کر دیں گے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور سمندر کا سفر اختیار کیا، ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ اس دور کے اندر یہ سلسلہ تھا کہ غلام ہوا کرتے تھے، کنیزیں اور باندیاں ہوتی تھیں، آقا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کسی کشتی میں بیٹھ کر سفر کرتا تھا کہ دریا پار کر کے اس طرف چلا جاؤں، تو وہ کشتی دریا اور سمندر کے بیچ میں آ کے رک جایا کرتی تھی۔ یہ امت محمدیہ پر انعامات ہیں کہ اس طرح کا یہاں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دکان پر لڑکے کام کرتے ہوں اور دکان سے لڑکا چوری کر کے بھاگ جائے، اور یہاں بھی اس امت میں بھی یہ معاملات ہوں کہ زمینی اس کے پاؤں پکڑ لے، یا پچھلی امتوں کی طرح کوئی شخص گناہ کر کے آئے تو اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، سود کھایا ہے، رشوت کی ہے، کم تولا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اپنا کام سے انجام نہیں دیے، جھوٹ بولا ہے، گالی دیے، دروازے کے باہر بڑا بڑا لکھا ہوا آ جائے، اور جب تک توبہ نہ کرے وہ مٹے نہیں۔ اگر اس طرح اس امت میں ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ یہ تو حضور کا احسان ہے۔ اسی لیے سیدی غوث اعظم نے تفسیر جیلانی میں فرمایا اگر رسول اللہ کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دو جہان میں۔ یہ حضور کی رحمت ہے جس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم میں یہ سلسلہ تھا کہ غلام اپنے آقا سے بھاگ کر سفر کرتا سمندر کا تو کشتی بیچ میں رک جایا کرتی تھی۔ تو یونس علیہ السلام کشتی میں تھے، کشتی دریا کے بیچ میں آ کے رک گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم میں سے ایسا غلام کون ہے کہ جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے؟ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ میں ہوں جو رب ذوالجلال سے پوچھے بغیر، اس کا حکم کا انتظار کیے بغیر یہاں آ گیا ہوں۔ وہاں عذاب نہیں آیا، میں کشتی میں آیا، ہو سکتا ہے کہ یہ میں ہی ہوں، میری وجہ سے کشتی رکی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو سچے ہیں،
آپ تو سچے ہیں، آپ نہیں ہو سکتے، چلیے قرآن دازی کرتے ہیں۔ قرآن دازی کی گئی، 100 پرچیاں ڈالی گئیں، ایک نکالی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لوگوں نے کہا نہیں، ایسا ہو جاتا ہے اتفاق کہ آپ کا نام آیا، اور پھر سے قرآن دازی کرتے ہیں۔ اب یوں کریں گے کہ 100 پرچیاں ڈالیں گے اور اس کے بعد 99 پرچیاں نکال لیں گے، جو ایک بچے گی وہی ہوگا جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہوگا۔ پھر 100 پرچیاں ڈالی گئیں، 99 پرچیاں کھولی گئیں، دوسروں کے نام آ گئے، جو پرچی رہ گئی اس میں یونس علیہ السلام کا نام تھا۔ آپ نے فرمایا میں ہی ہوں، مجھے ڈال دو۔ آپ کو سمندر میں ڈالا گیا۔ یہاں سمندر میں ڈالا، رب ذوالجلال کی رحمت تھی کہ ایک مچھلی آئی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے۔ اس چیز کو، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد تفصیل سے اسی واقعے کو سورہ صافات کے اندر 23ویں پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اور 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، قرآن پاک نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ سورہ صافات 23واں پارہ ہے اور آیت نمبر 139 ہے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب آپ بھاگے بھری ہوئی کشتی کی طرف، فَسَاهَمَا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو انہوں نے آپس میں قرآن دازی کی تو یونس علیہ السلام دھکیلے ہوئوں میں سے ہو گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا، پھر حضرت یونس علیہ السلام نے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں وہ آیت کریمہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام تسبیح پڑھنے والے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ اس تسبیح کی برکات تھیں۔ یہاں تسبیح پڑھنے والے صرف اسی موقع پر نہیں، علماء نے لکھا کیونکہ اللہ کے نبی تھے، نیک تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے، تو اللہ نے وہ جو پرانی عبادات تھیں ان کا صلہ یہ عطا فرمایا کہ اس مشکل سے نجات عطا فرمائی، اور یہاں یہ تسبیح پڑھنے کی توفیق اور سعادت اور یہ چیز عطا فرمائی یونس علیہ السلام کو کہ پھر آپ بعد میں مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لے آئے۔ اسی لیے مفسرین نے فرمایا کہ تم اللہ کو آسانی کے وقت میں یاد کرو، جب خوشحالی کا وقت ہو اس وقت اللہ کو یاد کرو تو اللہ تمہیں اس وقت یاد رکھے گا جب مشکل کا وقت آئے گا۔ تم اسے آسانی میں یاد کرو، وہ تمہیں مشکل میں نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح پڑھنے والے نہ ہوتے، صرف اس موقع پر نہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو تسبیح پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے کی زندگی کے اندر بھی اگر تسبیح اور اللہ کی عبادت کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ دوسری طرف فرعون کا معاملہ تھا، جب سمندر کی دونوں طرفیں ملنا شروع ہوئیں تو فرعون چیخا کہ اے اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خوشحالی کے وقت میں رب کو یاد نہیں کرتا تھا، تو اب اس کا یاد کرنا فضول رہا، لیکن وہ غرق ہوا، وہ ہلاک ہوا۔ یونس علیہ السلام پہلے بھی یاد کرتے تھے، مشکل میں بھی یاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ پھر فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے انہیں ڈال دیا ایک میدان کے اندر اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر کدو کا درخت اگا دیا۔ کدو کی بیل ہوتی ہے، لیکن یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کدو کی حیت اور شکل کو بدل کے وہاں پہ درخت اگا دیا تھا، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک کی کھال نرم ہو چکی تھی، جسم کے بال جھڑ گئے تھے، گر گئے تھے۔ آپ کچھ دیر پانی میں رہ لیں تو آپ کا جسم نرم ہو جائے گا۔ بالخصوص وہ لوگ الامان والحفیظ جن کی لاشیں پانی سے نکلتی ہیں، ان کو جو غسل دیتے ہیں ذرا ان سے احوال پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یوں لگتا ہے جیسے ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ جسم کے اندر چلا جاتا ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے، شاید ہماری پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہو، ہمارے ام مکرم مولانا رضوان خان قادری صاحب، انہوں نے ایک ایسے شخص کو غسل دیا کہ جس کی لاش تقریباً 4-5 دن کے بعد پانی سے ملی تھی، دریائے سندھ سے ملی تھی، تو اس کی کیفیت اور حالت ایسی تھی کہ اس کو غسل دینے کے بعد تقریباً 10 یا 12 دن تک انہیں بخار رہا تھا،
اور یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس کا جسم جہاں سے پکڑو وہیں سے گلتا تھا، جیسے روئی ہو، اندر ہاتھ چلا جاتا تھا، پکڑا ہی نہیں جاتا تھا جسم۔ آپ 1 گھنٹے پانی میں نہا لیں، پورے آپ کے نشان بن جائیں گے پوروں پر، کبھی کبھی کھال اترنا شروع ہو جائے گی۔ تو ذرا سوچئے نا، وہ شخص جو اتنے دنوں تک پانی میں رہے تو حالت کیا ہوگی اور کیفیت کیا ہوگی۔ یہ تو اللہ کے نبی تھے جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، جسم کی کھال نرم ہو گئی تھی، بال جھڑ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ نکلے وہاں ایک کدو کا درخت اگا دیا، اس کے پروں کا سایہ حضرت یونس علیہ السلام پر ہوا۔ ایک بکری آیا کرتی تھی خود، کیونکہ کمزور بہت ہو چکے تھے، ضعف آ چکا تھا، تو بکری آنے کے بعد خود حضرت یونس علیہ السلام کے منہ میں اپنا تھن ڈالتی تھی اور آپ دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، دودھ نوش فرما لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام میں طاقت آئی۔ اور یہ جو کدو کا درخت ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے شفا والا بنایا۔ اس کے تیل کا اس کے جو بیج ہیں ان کا تیل بڑے فائدہ مند ہوتا ہے، یہ کھانے کے لیے، معدے کی، جگر کی، پیٹ کی تکالیف کے لیے بڑا اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کدو کا ذکر کیا گیا اور اس کی تعریف کی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کیوں نہیں، یہ ایسا کیوں اچھا نہ ہو، یہ تو میرے بھائی یونس کا درخت ہے، یونس علیہ السلام کا۔ حضرت امام ابو یوسف جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کے سامنے کسی نے کدو کی تعریف کی اور یہ روایات پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کدو کھایا کرتے تھے، تو ایک شخص وہاں موجود تھا، اس نے کہا مجھے کدو پسند نہیں ہے، میں کدو نہیں کھاتا۔ تو حضرت امام ابو یوسف کو جلال آیا، آپ نے فرمایا جدد الایمان وإلا لأقتلنک، جلدی سے تجدید ایمان کر ورنہ میں تجھے ابھی تلوار سے قتل کر دوں گا۔ تو نے حضور کی پسند کو ناپسند کہہ دیا، حضور کی پسند کو کہہ دیا مجھے پسند نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس کے فضائل بیان کیے جائیں، اور بچے بے دہانی میں کہہ دیتے ہیں، ویسے ہی عموماً ساری سبزیوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم سبزیاں نہیں کھاتے، اس کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کھاتے، تو انہیں پیار سے اور محبت سے سمجھایا جائے، اس کی اچھائیاں اور اس کی خوبیاں بیان کی جائیں، اور سب سے پہلی یہ خوبی بیان کی جائے کہ یہ رسول اللہ کی پسند ہے، جو حضور کی پسند ہے بس وہ ہماری پسند ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، مشکلات سے آسانی کا وظیفہ، یہ جو آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑھتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ، کیا میں وہ تمہیں چیز نہ بتا دوں جو کسی مصیبت اور آزمائش میں آ جائے اور وہ اس چیز کو پڑھے تو اسے مصیبت سے اور آزمائش سے نجات مل جائے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا وہ یہ آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ورد رکھیں، بلکہ اگر کوئی خاص مقصد ہو جسے پورا کرنا چاہتے ہوں، کوئی خاص کام ہو پورا نہ ہوتا ہو، تو علماء نے لکھا کہ اسے صبح شام 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور یہ آیت کریمہ 313 مرتبہ پڑھیں، صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر وہ کام حل ہو جائے گا، وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔